صلی علی محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں وَإِنْ غَابُوا لَمْ يُفْتَقَدُوا وَإِنْ مَرِضُوا لَمْ يُعَادُوا وَإِنْ خَطَبُوا لَمْ يُزَوِّجُوا۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد، صلی علی محمد آل محمد۔ جی منتظرین کی صفات ہم پڑھ رہے تھے کہ انہی میں سے ایک صفت جو ہے بڑی اہم ہماری بات ہے، ہمارا خطاب۔ امام فرماتے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں صلی علی محمد وَإِنْ خَطَبُوا لَمْ يُزَوِّجُوا۔ وہ جو غیبت میں انتظار کر رہے ہیں، منتظرین ہیں، جب بھی خطاب کرتے ہیں، جب بھی بات کرتے ہیں، اس خطاب میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی، کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی، ملاوٹ کے بغیر خطاب کرتے ہیں۔ ہماری شاعری، ہمارے نوحے، ہماری ذاکری، ساری ملاوٹ کے بغیر، ساری ملاوٹ کے بغیر، ہمارے اعمال ملاوٹ کے بغیر۔ ایک اہم ترین ذمہ داری، ایسا نہ ہو کہ جب امام ظہور کریں اور ہم ملاوٹ شدہ معاشرے میں زندگی گزار رہے ہوں، امام کا انکار کر دیں۔ وَإِنْ خَطَبُوا، جب بھی خطاب کرتے ہیں، لَمْ يُزَوِّجُوا، کبھی بھی ملاوٹ نہیں کرتے۔ ملاوٹ کی شروع کریں کیا ہے؟ کل کہیں پروگرام تھا، پروگرام میں دو مولانا تھے، ایک میں خود تھا، ایک اور تھا۔ ایک مولانا نے جب مصائب پڑھے اور مصائب پڑھ رہے تھے حبیب ابن مظاہر، جو ہی حبیب ابن مظاہر شہید ہوئے اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جی جناب زینب نے کہا کہ میں ماتم کروں گی لیکن سر سے چادر اتار کے بال کھلے کو۔ ایک دفعہ ہم کہتے ہیں کہ دشمن نے چادر چھین، ایک دفعہ ہم کہہ رہے ہیں کہ جناب زینب نے خود چادر کھولی ہے، بال کھلے کر کے عزاداری کی ہے۔ کمال! ایک گھنٹے کی تقریر تھی، شروع سے لے کے آپ آ رہے ہیں اور ایک جملہ ہی اگر کہہ دیں پوری محنت ضائع۔ اس کو ہم نے ضرور دیکھنا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی کلام ہم سے نکل جائے، ایسی بات کوئی نکل جائے کہ پوری محنت ضائع ہو جائے، ہماری پوری محنت ضائع۔ تب یہ روایت ہے، یہ غور سے سنیے گا، روایت ہے کہ مومن جب قیامت کے دن جائے گا، مومن جب قیامت کے دن جائے گا، اپنی برائیاں اتنی دیکھے گا تو پریشان ہوگا، رونے لگے گا، خداوند عالم یہ کہاں سے آئے، خداوند عالم یہ کہاں سے آئے، یہ میں نے کیے ہی نہیں تھے۔ خداوند عالم جواب دے گا یہ وہ تیری برائیاں ہیں جو تو محسوس نہیں کرتا تھا۔ اکثر جو ہماری برائیاں، بالخصوص ہماری زبان، بہت توجہ کے ساتھ، بہت توجہ کے ساتھ جو ہماری زبان کردار ادا کر رہی ہے، امام فرماتے ہیں کہ میرے یعنی امام زمان علیہ السلام کی غیبت کے منتظر جو لوگ ہیں، غیبت میں جو منتظر لوگ ہیں، ظہور کے منتظر لوگ ہیں، زبان پہ ان کو کنٹرول، زبان پہ ان کو کنٹرول ہے۔ تبھی قرآن کریم کی بھی صرف، محمد اور آل محمد کی بھی صرف، زیارت جامعہ میں بھی خود قرآن کریم نے بھی کیا کہا ہے؟ فصل الخطاب، اے محمد اور آل محمد، زیارت جامعہ نے، سلام ہو تم پر، تمہارے پاس فصل خطاب ہے۔ جب بھی تم گفتگو کرتے ہو حق اور باطل کو جدا کر کے گفتگو کرتے، ملاوٹ کے بغیر گفتگو کرتے۔ قرآن کریم کو بھی فصل الخطاب کہا گیا، حق اور باطل کو جدا کر کے بات کرنا۔
حق اور باطل کو جدا کر کے. امام علی علیہ السلام اپنے لیے فرماتے ہیں خداوند عالم نے مجھے موت کا علم دیا، خداوند عالم نے مجھے مصیبتوں کا علم دیا، خداوند عالم نے مجھے نسب کا علم دیا. ہر ایک کو دیکھتا ہوں نسب معلوم ہو جاتا ہے مجھے. وَفَصْلَ الْخِطَابِ، خداوند عالم نے مجھے فصل خطاب دیا. فصل خطاب یہ نہیں کیا حق اور باطل سے جدا کر کے بات کرنا. حق اور باطل سے. اب سب سے سوال، ہماری شاعری میں نصیری ہیرو ہے یا نصیری ہیرو ہے؟ ہماری شاعری میں، ہمارے قصیدوں میں نصیری کو کس طرح پیش کیا جاتا ہے؟ اور امام نے کیا کہا؟ ہلک فی رجلان، تباہ و برباد ہو گئے، ہلاک ہو گئے وہ دو شخص جو میرے بارے میں، ایک وہ جو حد سے زیادہ مجھے بڑھاتا ہے، ایک وہ جو حد سے زیادہ مجھے گھٹاتا ہے. دونوں ہلاک. اور ہماری شاعری میں ایک ہیرو ہے ان امام کے خلاف. میں نے جو جج کیا ہے، میرا جو تجربہ ہے، اگر میں بتاؤں، اکثر ہماری غلطیاں کتاب میں ہوتی ہیں، بات میں ہوتی ہیں. ہماری غلطیاں اکثر ہماری زبان سے ہوتی ہیں. ہم اور اکثر کسی کو درد دینے والی چیز ہے وہ زبانی ہے. امام کو ایسا نہ ہو کہ ہماری زبان درد دے رہی ہو، امام گریہ کر رہے ہوں اور اس گریہ کو ہم محسوس بھی نہ کریں، ہم اسے محسوس بھی نہ کریں. بس ولی خدا دو ہیں، ولی خدا دو ہیں، ایک مخفی ولی خدا، ایک آشکار ولی خدا. امام زمانہ آشکار ولی خدا ہیں، اور وہ منتظرین جو اپنے ایمان کی، اپنی بات کی، اپنے اعمال کی حفاظت کرتے ہیں، وہ کیا ہیں؟ مخفی اولیاء الہی. وہ اولیاء الہی ہیں. روایت ہے اولیاء الہی، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ اولیاء الہی ہیں جو منتظرین ہیں، وہ اولیاء الہی ہیں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. قیامت کے دن کیا ہوگا؟ ھذا یوم الفصل، یہ فصل کا دن، یہ فصل کا دن ہے. اس دن حق اور باطل جدا ہو. ایسا نہ ہو کہ ہماری زبان سے سامنے والا وہ سمجھ جائے جس کا ہمارا عقیدہ نہیں، جس کا ہمارا عقیدہ نہیں. ایک جگہ پہ ہم گئے، مولانا صاحب عید الاضحیٰ، حج والی عید جسے آپ بڑی عید کہتے ہیں، نہیں معلوم کس وجہ سے، چھوٹی عید بڑی عید، دونوں عیدیں بڑی عیدیں. تو مولانا کہہ رہے ہیں کہ جی ہر دن، غور سے سنیے گا، ہر دن کالے کپڑے پہننا جائز نہیں ہے. ان ایام میں کالے کپڑے پہنو جب شہادت کے ہوں، بالکل ٹھیک. جو ہی مسائل پڑھنے آئے، کہا کیا؟ مسائل پڑھنے آئے، سامنے بیٹھے ہیں لوگ، ان کو شرم دلا رہے تھے، آج تم نئے کپڑے پہن کے آئے، شرم نہیں آتی؟ آج ائمہ پہ کیا گزری؟ بھائی آپ پہلے کہہ رہے ہو کہ ہر دن کالے کپڑے پہننا جائز نہیں، ان دنوں میں کالے کپڑے پہننا جائز ہے جب شہادت کے ایام ہو، اور آپ آج عید کے دن ہم نئے کپڑے پہن کے آئے ہیں اس پہ بھی ناراض ہو رہے ہو، اس سنت پہ بھی ناراض ہو رہے ہو، اس سے بھی منع کر رہے ہو، اس پہ بھی شرم دلا رہے ہو. عجب ہو گئی نا، ایک زبان دوسری ملاوٹ شدہ زبان، اسے کہتے ہیں ملاوٹ شدہ زبان. آج کیوں شرم دلا رہے ہو؟
عید کے دن کوئی شہادت ہے؟ یہ ہمارا مذہب عید کا اپنے ہاں جی، ائمہ علیہ السلام نے کیا عید نہیں منائی؟ منع کر دیا کہ عید منانی ہی نہیں ہے آپ نے. ذہن میں رکھیے گا، یہ اکثر ہمارے ہاں ہمارے پاس فرقان نہیں. ان تتقوا اللہ، اگر اللہ کا تقوی اختیار کرو، یجعل لکم فرقانا، تمہارے اندر ایک فرقان پیدا ہوگا، ہدایت خاص آئے گی خداوند عالم کی. خداوند عالم الہامات کرے گا. کہنا کیا ہے؟ شروع سے لے کے آخر تک تیری زبان، ایسا نہ ہو کہ تیری زبان خود تیری نفی کر رہی ہو، خود تیری. کہیں تو حد سے زیادہ 7 کے عدد پہ مجلس پڑھی، آخر میں نعرہ لگا کہ بوتل پہ بھی 7 اپ لکھا ہوتا ہے، نعرہ لگ. 7 کا عدد بابرکت ہے، 7 آسمان بنائے، 7 یہ بنائی، 7 وہ بنائی، حتیٰ کہ 7 اپ کی بوتل پہ بھی 7 نعرے لگے. نعرے صحیح لگے. تو اس مجلس میں استاد بھی بیٹھا ہوا تھا، وہ اپنے ہاتھ کو سر پہ ڈالا ہوا شرمندہ. تفریق ہونی چاہیے، حق اور باطل کو جدا کر کے ہم بات کریں. ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ میری زبان یہ جو بات کر رہی ہے کیا ائمہ علیہ السلام کے موافق ہے یا نہیں ہے. میری بات کا نتیجہ کہاں تک جائے گا؟ کیا میں نصیری کو ہیرو قرار دوں گا تو لوگ نصیری پیدا ہوں گے یا نہیں؟ مجھے معلوم ہونا چاہیے، مجھے معلوم ہونا چاہیے. تبھی ایک بہت پیارا کام امام علی نقی علیہ السلام نے کیا، کمال کا کام، زیارت جامعہ کبیرہ، کمال کا کام. اے محمد اور آل محمد، تم سب ہر جگہ تم سب. کہیں نہیں کہا کہ ایک کو مخاطب نہیں کیا، تم سب اے محمد اور آل. ایک الگ سرزمین ہے زیارت جامعہ کبیرہ. ہم اب مثالیں بیان کرتے ہیں کہ مثالیں کیا ہیں. 2 مثالیں آج ہم بیان کرتے ہیں. کربلا کا ذکر ضروری کرتے ہیں کیونکہ جو کربلائی ہیں، جو اصحاب امام حسین ہیں، انہی کی صفات منتظرین کی صفات، انہی جیسا کردار منتظرین کا کردار ہو. انہی میں سے ایک حنظلہ شبامی، مخفی ولی خدا، مخفی ولی خدا، قاری قرآن. ان کی ایک ڈیوٹی تھی کربلا میں. دشمن چاہ رہا تھا کہ ہمیں سب کو قتل نہ کرنا پڑے، پہلے ہی امام حسین قتل ہو جائیں، ہمارا کام پورا ہو جائے. آپ سنتے ہوں گے کہ جناب عباس کے پاس بھی امان نامہ لے کر آئے، چند اور لوگوں کے پاس بھی امان نامہ لے کر گئے تھے کہ آپ نہ لڑیں، آپ نکل جائیں اس جنگ سے. حنظلہ شبامی نے طے کیا ہوا تھا کہ جو بھی تیر، جو بھی تلوار امام کی طرف بڑھے گی، نیزہ بڑھے گا، وہ میرا جسم کھائے. کیا کمال کی ڈیوٹی. خدا ایسی ڈیوٹی ہمیں بھی دے. ٹھیک جو ہی ایک تیر بڑھتا، آواز اٹھاتے اور کہتے یا قوم، اے میری قوم، لا تقتلوا حسینا، حسین کو قتل نہ کرو، تم مستحق ہو خدا کے عذاب کے اور نا امید ہو جاؤ گے کسی بھی نعمت سے، دنیا اور آخرت. وقد خواب من افترا، خواب نقصان میں پڑنا، نا امید ہونا. اے میری قوم اس فعل سے ڈرو وگرنہ تمہارا حال قوم سمود اور قوم عاد جیسا ہوگا. حق اور باطل کو جدا کر کے بات کریں. اور جو ہی دیکھا کہ ناصران کی کمی ہو رہی ہے، امام کے پاس آئے اور کہا امام مجھے اجازت دیں.
امام نے فرمایا رحمک اللہ، خدا رحمت کرے تم پر، قد استوجب العذاب، ان پہ لازم آ چکا ہے عذاب، بس لازم آ چکا ہے عذاب، صدق تو سچا ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ امام۔ کس لحاظ سے؟ اس قولی لحاظ سے، اس خطاب کے لحاظ سے جو خطاب امام کے دشمنوں سے وہ کر رہے ہیں۔ قد صدق، تو سچا ہے۔ پھر آتے ہیں فرماتے ہیں افلا نروح الی ربنا، امام مجھے سعادت دیں کہ میں بھی راحت کی طرف سفر کروں۔ کمال کا جملہ ہے نا، فصل خطاب۔ یہ نہیں کہا میں کسی نقصان میں مرنے کی طرف جاؤں، نہیں، افلا نروح الی ربنا، آپ امام مجھے اجازت دیں گے کہ میں اپنے پروردگار کی طرف، راحت کی طرف، سکون کی طرف جاؤں۔ یہ ہے فصل خطاب۔ بس اوقات ہم کوئی بات کرتے ہیں لیکن وہ بات میں احسان موجود ہوتا ہے، احسان موجود ہوتا ہے، جیسے ہم احسان کسی پہ کر رہے ہیں۔ یہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ افلا نرو الی ربنا، آپ مجھے اجازت دیں گے کہ میں راحت کی طرف سفر کروں، اپنے پروردگار کی طرف سفر کروں۔ وَنَلْحَقُ بِأَخْوَانِنَا، اپنے بھائیوں سے جا کے ملوں۔ امام کو کلام پسند آ گیا، کہا رہ جا راحت کی طرف، سکون کی طرف جا، رہ الی خیر من الدنیا، دنیا سے بہتر مقام کی طرف جا، سعادت کی طرف جا، راحت کی طرف جا، ایسی مملکت کی طرف جا جو کبھی ختم ہونے والی نہیں، ایسی حکومت کی طرف جا جو کبھی زائل ہونے والی نہیں۔ کیسی زبان منتظر کی ہے، کیسی زبان منتظر کی ہے، منتظر تو ہے ہی خدائی، وہ منتظر جو منتظر ہے کہ شہید ہو جائے امام پہ۔ یہ نہیں کہا کہ امام میں آپ پہ شہید ہونا چاہتا ہوں، نہیں، امام میں راحت کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ ایسی زبان خدا ہمیں دے دے، پھر خدا ایسی زبان دے کہ امام ہمیں کہہ دیں رہ الی خیر من الدنیا، راحت کی طرف جا۔ اور مسلم ابن اوس جا، آخری اشعار، این ان تسألوا انی فانی ذو لبد، مجھ سے سوال کرو گے میں کون ہوں تو سمجھ لو میں پستی کو قبول کرنے والا نہیں، میں مسلم ابن اوسجا نہیں، میں پستی کو قبول کرنے والا نہیں۔ کمال کا، میں اس امام کا پیروکار ہوں جو پستی کو قبول نہیں کرتا، میں بھی پستی کو قبول کرنے والا۔ مجھ سے سوال کرو گے اے مسلم ابن اوسجا یا اے شخص تم کون ہو، جواب دوں گا میرا نام ہے پستی کو قبول نہ کرنے والا۔ ذرا ہم ہوتے پورا تعارف کرا دیتے، انی فانی ذو لبد من فرع قوم، اس قوم سے ہوں، اس قبیلے سے ہوں جو با شرف ہے جس نے پستی قبول کی نہیں۔ عجب، قبیلہ بھی وہ جو پستی کو قبول، فمن بغانی، جو مجھ پر زیادتی کرے گا راہ سعادت سے بھٹ جائے گا۔ فرقان خود کو قرار دے رہے ہیں، فرقان خود کو قرار دے رہے ہیں، جو مجھ پہ زیادتی کرے گا راہ سعادت سے بھٹ جائے گا۔ جب انسان کے پاس فصل خطاب آ جائے خود انسان فرقان بن جاتا، فرقان کافر بدین جبار صمد۔ عجب عجب، یہ تو ہم نے پڑھا تھا، من انکرکم فقد کفر اللہ، اے محمد اور آل محمد جو تمہارا انکار کر دے اس نے کفر خدا کیا۔ لیکن یہاں کیا کہہ رہا ہے؟ جو مجھ پہ زیادتی کرے کافرن، تو کافر بالدین جبار صمد، خداوند عالم کا۔
ذرا اندازہ لگائیں کس منزلت تک مصعب ابن اوسجہ پہنچے. ایک دفعہ رسول خدا فرماتے ہیں حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے، خداوند عالم حق کو وہاں موڑنا جہاں. ایک دفعہ فرماتے ہیں عمار حق کے ساتھ ہے اور حق عمار کے ساتھ ہے، اے خدا حق کو وہاں موڑنا جہاں عمار میں. اسے کہا جاتا ہے ایک نزولی اہل بیت امام علی علیہ السلام. قرآن کی آیت نازل ہوئی ایک الہاقی اہل بیت جو خود جز بنتا ہے اہل بیت علیہ السلام، جو فرقان کا جز بنتا ہے. بس بہت ضروری ہے ہماری زبان، ہمارا کتاب ہمیں فرقان تک پہنچائے گا. بس خداوند عالم سے دعا ہے کہ ہمیں توفیق دے کہ غیبت کے زمانے میں ہم فرقان کا کردار ادا کریں، فصل کتاب کا کردار ادا کریں. صلی اللہ علی محمد اہل بیت.